السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج کے جو موضوعات ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا تو یہی موضوع ہے جس کو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دہشت گردی کا عمل پاکستان میں بنو کینٹ پر حملہ ہوا، ڈیرہ اسماعیل خان پر حملہ ہوا۔ یہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا ایک گروپ ہے، حافظ گل بہادر گروپ، اس نے قبول کی اور وہ افغانستان میں بیٹھا ہے۔ تو اس پر بات چیت کریں گے کہ افغان حکومت کے چھتر چھایا میں بیٹھ کر یہ ساری دہشت گردی پاکستان میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور اس پر افغان جو حکومت ہے، جو رجیم ہے اس وقت، پاکستان کس پوزیشن میں ہے، کہاں تک دباؤ ڈال سکتا ہے اور کیا کیا اس کا ریزالو نکل سکتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ ہم نے دہشت گردی سے نمٹنا تو ہے نا۔ تو ایک تو یہ موضوع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر آج یوم الحاق پاکستان ہے، اور اس حوالے سے جو ہے اس کی ہسٹری اس دن کی، اور اس حوالے سے جو کشمیریوں کی جد و جہد رہی ہے، جو کشمیر کے لوگوں نے جو ایک اپنا ریزالو دیا ہے آزادی کے لیے، اور کبھی یاد رکھیں کہ مقبوضہ کشمیر یا کشمیر کے لوگوں نے آج تک 1 انچ بھی اپنی آزادی کے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس پر بات چیت کریں گے۔ تیسرا، بنگلہ دیش میں مظاہرے عروج پر ہیں۔ کل 5 لوگوں کی موت ہوئی تھی، آج 32 لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہنگاموں میں، اور اس کا جو آؤٹ کم یہ ہے کہ وہاں پر بجائے پولیس کے، بجائے فوج کے، شیخ حسینہ واجد جو وزیر اعظم ہیں، ان کی پارٹی نے جو ہے وہ لوگوں کو ہٹ کیا ہے، لوگوں کو مارا ہے، جس کی وجہ سے اتنا جو معاملہ ہے وہ پھیل گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے ظاہر ہے سیاسی تناظر میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی پارٹیاں بھی سامنے آ گئی ہیں، اور یہ کہ یہ جو لوگ ہیں، اب جو ان کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے بھی کہا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، تو جو کچھ بیچا جا رہا تھا وہ تو سب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ریجنل تناظر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ پھر یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، فلسطینی مزاحمت کار ہیں اور اسرائیل، یہ ان کا تاریخی تناظر میں دیکھیں گے، اور آج کے تناظر میں دیکھیں گے کہ قیدیوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے، کیوں یہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو فوجی اغوا کر لیے جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے بدلے جو ان کی جیلوں سے جو لوگ رہا ہوتے ہیں، جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر آخر میں ہم بتائیں گے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا وہ صدارتی الیکشن لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے۔ یہ سارے موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے کافی دنوں کے بعد ہم نے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا نیوز جناب سلمان غنی صاحب کو تکلیف دی ہے۔ تھینک یو، ویلکم ٹو دا شو سر۔ دہشت گردی ہمارے رکنے کا آپ ایسے سمجھے کہ نام نہیں لے رہی، اور پتہ نہیں کتنے حادثات دہشت گردی کے ہم اوارٹ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ہو بھی جاتے ہیں۔ بنو کینٹ پر ایک بڑا شدید حملہ ہوا جس میں دہشت گرد بھی مارے گئے، لیکن ہمارے جوان بھی شہید ہوئے۔ پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ لیڈی ہیلتھ ورکر جو پولیو کی شاید تھیں بچیاں، ان پر بھی فائرنگ ہوئی، اور ان کی ذمہ داری یہ حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی۔ تو کیسا دیکھتے ہیں یہ چھتر چھایا میں افغان حکومت کے بیٹھے ہیں؟ تو ہم نے افغان ڈپٹی ناظم الامور کو طلب بھی کیا دفتر خارجہ میں، تو کیا اتنا کافی ہے یا ہمیں اسے آگے بڑھنا پڑے گا؟ کیونکہ تعاون نظر آ رہا ہے آپ کو۔ بہت شکریہ جی خان صاحب۔ جہاں تک دہشت گردی، اس کے رجحانات کی بات ہے، تو یہ رجحان نیا نہیں، اور اسی مرض کی تشخیص کرتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ایک تاریخ ہے، مہمانداری کی تاریخ ہے، قربانیوں کی تاریخ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب ماضی میں ٹرمپ برس اقتدار آئے تھے تو وہ اپنی قومی سلامتی کی پالیسی اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے امریکن پالیسی بارے ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے تھے، اور پاکستان کو اس لیے ٹھہراتے تھے کہ پاکستان افغانستان کے اندر سیاسی تبدیلی کی بات کرتا تھا، اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ کو برس اقتدار لانے میں ایک بنیادی رول ادا کیا۔ دوحہ معاہدہ ہوا، مری مذاکرات یقینی بنائے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ پاکستان سمجھتا ہے
کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے اس خطے میں استحکام کا ذریعہ بنے گا. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں شنگھائی کانفرنس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بات بڑے واضح انداز میں کہی کہ ہم نے اس خطے کو درپیش مسائل اور مشکلات کا ازالہ کرنا ہے, مل کے چلنا ہے, اور مل کے چلنے میں جو بنیادی چیز ہے وہ افغانستان میں امن ہے, اور افغانستان کے امن کے حوالے سے ہم بامعنی مذاکرات کریں گے. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ہی افغانستان میں امن کے حوالے سے اپنا بڑا رول ادا کیا. اب آ جائیں کہ دہشت گردی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان انتظامیہ بس اقتدار آئی تھی تو ان کا جو پہلا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. مسلسل وہ یہ کہتے نظر آئے, لیکن یہ سلسلہ وہاں سے جاری رہا. یہ مغربی بارڈر پہ پہلے یہ کیفیت نہیں تھی, اور طالبان انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہ سلسلہ بڑے پیمانے پہ شروع ہوا, اور ہر موقع پہ پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے شواہد فراہم کی ہے. پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے ان کو جا کر بتایا اور دکھایا کہ کہاں سے کون کون کس کس طرح سرگرم عمل ہے, لیکن ہر دفعہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے, لیکن وہ ذمہ داری ادا نہیں کر پائے. آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے شنگھائی کانفرنس کا آپ کو حوالہ دیا, اسی روز دوحہ میں پھر مذاکرات سلمان صاحب ادا نہیں کر پائے یا ادا نہیں کر رہے؟ نہیں, میرے دیکھیں وہ اگر پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے تو آپ کی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کے لیے ایک قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں. اور بات یہ کہ طالبان انتظامیہ کیوں کر یہ ذمہ داری نہیں لے پا رہی. میں شنگھائی کانفرنس جس روز ہو رہی تھی اور پرائم منسٹر وہاں پر طالبان سے بامعنی مذاکرات کی بات کر رہے تھے, اسی روز آپ کے دوحہ کے اندر آپ کے جو ہمارے سفارتی ذمہ داران آصف درانی اور یہ لوگ انہوں نے وہاں پر بات کی, اور طالبان نے پھر کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے بعد 2-3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. بات یہ کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یا تو ان کی اپنی رٹ نہیں ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ یہ افغانستان کی سرزمین پہ خان صاحب آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں. سلمان صاحب یہاں رک جائیں, میں آپ کو ساتھ ایڈ کر دوں. یو این کی رپورٹ بھی ساتھ آئی ہے دوحہ کانفرنس کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ اس وقت اس خطے میں سب سے بڑا دہشت گرد گروہ ہے, اور اس دہشت گرد گروہ کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے, مالی بھی, اخلاقی بھی, اور القاعدہ بھی یہاں پروسپر کر رہی ہے. دیکھیں آپ پہ درست کہہ رہے ہیں, میں اسی طرف جا رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ماضی کی حکومت نے بغیر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے یہ فیصلہ کیسے کر دیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ واپس آئیں, اور ہم وہاں یہ سارا جو سلسلہ شروع ہے یہ کیوں کر پیدا ہوا. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں اس میں گہرائی پہ جا کے دیکھنا چاہیے. میں جو افغانستان کی بات کر رہا تھا نا کہ طالبان انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد بڑا سوال یہ کھڑا ہوا کہ جی کیا وجہ ہے کہ حامد کرزئی یا اشرف غنی کی حکومت اور طالبان انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد فرق کیوں نہیں ہوا. اس کا مطلب افغان سرزمین ہی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کی راہ اور این ڈی ایس یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے, یہ بڑا پرانا گٹھ جوڑ ہے. اور آپ دیکھیں میں تھوڑا سا 70-75 سال تو پرانا. دیکھیں میں آپ کو جو اصل چیز میرے ذہن میں ہے, جب آپ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں خان صاحب, میں 2-3 آپ کو ڈیٹس بتا سکتا ہوں. جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے سنجیدگی اتاری ہوتی ہے اور ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے, جب دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے, جب معاشی امکانات کی بات ہوتی ہے, جب چین آپ کے ساتھ سی پیک یا اپ گریڈنگ کرتا ہے, 2 چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے, دوسرا پاکستان کے اندر سیاسی محاذ پر انتشار شروع ہوتا ہے. آپ چیک کر لیں 2017 میں کیا ہوا تھا, یہی ہوا. پھر وہی پکچر ہے پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, دیکھیں بات یہ کہ آپ کا دشمن وہ ایک بہت بڑی غلطی کر گیا ماضی کے اندر, وہ دیکھتے رہے کہ پاکستان معاشی حوالے سے سٹیبل نہیں ہے, لیکن پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں. اور ان میں اس نے جب 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے تو ڈاکٹر قدیر خان نے جرمنی سے لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ بھٹو کو. انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے, کر کے دکھا دیا. اور جب آپ پتہ چلا انہیں کہ دوبارہ انڈیا نے حرکت کی اور پاکستان نے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے دکھا دیے, تو ان کی آنکھیں کھل گئیں.
وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ معاشی حوالے سے ایک کمزور ملک نیوکلیر پاور بن جائے گا. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر چائنا کے ساتھ مل کے اس خطے کے اندر ایک نیا الائنس بن رہا ہے اور وہ سی پیک کی اپ گریڈنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ساتھ ہی دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے. آپ اس مائنڈ سیٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جو پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہا. اور ایک المیہ والی بات خان صاحب یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہمارا دشمن کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے. اب قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ دشمن کون سی ایسی کمی چھوڑ رہا ہے جو پاکستان کے اندر سے پوری کی جا رہی ہے. یہ جو سوشل میڈیا کا محاذ ہے آپ کا, آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے اندر سے چل رہا ہے؟ یہ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں؟ ریاست کو کر رہے ہیں, ریاستی اداروں کو کر رہے ہیں, پاکستان میں معاشی ایکٹیویٹیز کو کر رہے ہیں, پاکستان کی تجارتی سرگرمیوں کو کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک طرف یہ نیوکلیر پاور بن گئے, دوسری طرف اگر یہ اکنامک پاور بن گئے, تو پھر انڈیا نے اس خطے میں کیا کرنا ہے. اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب چین کے بارے میں ہم سافٹ کارنر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ایک مشکل صورتحال میں ہمیشہ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے اور چین کا اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان ہے. اور میں چونکہ چینیوں سے ملتا رہا ہوں اور مجھے ابھی پھر چین جانا ہے. دیکھیں, چین پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس خطے کی سیاست ایسی ہے. دیکھیں, انڈیا کے ساتھ وہ $1 کھرب کی سرمایہ کاری تو کرتا ہے, ان کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے, لیکن وہ انڈیا کو ہضم نہیں کر پاتا. وہ پاکستان کے ساتھ اپنا وزن ڈالتا ہے اور وہ پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, 2017 میں جب نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی تھی, ذریعہ کون سا ادارہ بنا تھا؟ پاکستان کی عدلیہ. ہمیں کھل کے یہ بات کرنی چاہیے. یہ کیا تھا؟ کیا وہ پاناما میں پکڑے گئے تھے؟ وہ پاناما میں سے اوکاما اور اوکاما میں سے افسانہ, پتہ نہیں کہاں سے نکلے. مسئلہ کیا تھا؟ یہ سی پیک کی لڑائی تھی. یہ سی پیک کی اور IMF کی لڑائی تھی. لیکن سر پھر یہ جو سی پیک کی لڑائی, اس میں تو مجھے تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن پھر ہم اس بات کے کہنے میں ہمیں کیا آ رہا ہے کہ جب چینیوں کو یہاں پر مارا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں لی جاتی. بے شک پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز اس کے سارے ثبوت پھر پیش بھی کر دیتے ہیں چینیوں کے آگے بھی اور افغان حکومت کے آگے بھی. تو اس میں کہنے میں کیا آ رہا ہے کہ یہ لوگ پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں سی پیک کو روکنے کے لیے؟ کوئی, میں آپ کو جو بات جو کہہ رہا افغان ہوں, رجیم ہے, آپ سے میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہی بات تھی. آپ ذرا سناریو دیکھیں, اس وقت بھی پاکستان ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں تھا تو یہی کام ہوا. اور اگین چائنا اب بھی پھر شروع ہو گیا. اب پھر کیوں شروع ہوا کہ پاکستانی پرائم منسٹر چین جاتے ہیں, 20-22 نئے معاہدے ہوتے ہیں, سی پیک کی اپ گریڈنگ کی بات ہو رہی ہے, ابوظہبی $10 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کرتا ہے, سعودی عرب $7 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کرتا ہے, امیر کویت اور امیر قطر پاکستان آنا چاہتے ہیں, آپ کے جو ایشیائی ممالک کے ذمہ داران پاکستان کے وزٹ پہ آتے ہیں. یہ اس کے بعد سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں, یہ میں آپ کو پچھلے 1 ماہ کی ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. دیکھیں, جب تک آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے نا, جب تک آپ مرض کی تشخیص نہیں کریں گے تو اس مرض کا سدباب نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے حکمران, ہمارے ذمہ داران یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, تو ایک بات خان صاحب میں بتاؤں کہ یہ ہماری فوج جو ہے یہ آئینی طور پہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ تھی. یہ دہشت گردی کے حوالے سے تیار نہیں تھی ہوئی. لیکن ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ ہم نے یہ بنیادی طور پہ جنگ امریکہ کی جنگ تھی. ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا. ہوا کیا کہ ہم نے اپنے 50-60 ہزار لوگ شہید کروا لیے, ہمارا کوئی 1.5 کھرب کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, اور امریکہ شکست کھا کے گیا اسی افغانستان سے, پتھر چاٹ کے گیا. 52 ممالک تھے. ہمیں تو سٹیبل ہونا چاہیے تھا اس خطے میں. طالبان انتظامیہ کو برسکدار آ کے پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا. دے آر وکٹ. تو بس بات پھر یہی ہے. دیکھیں وہ پراکسی ہیں. دیکھیں, یہ تو اب کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو امریکہ کے جو آتھر ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ بہت دیر پہلے 2019 کے بعد طالبان نے امریکہ پر کوئی اٹیک نہیں کیا تھا, افغان فوج پر کرتے تھے. لیکن اب ہم چلتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی طرف. آج یوم لحاق پاکستان ہے. ہمارے ناظرین اس کا پہلے ہم اسے وائنڈ اپ کر لیں. میں نے جہاں پہ کہا تھا کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے ہمیں صرف یہ ذمہ داری فوج پہ نہیں چھوڑنی. بالکل پاکستان کی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں ایک قومی لائحہ عمل اختیار کرنا ہے, اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے آپریشن عزم استحکام کی بات کی تھی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ عزم استحکام تو پیچھے رہ گیا ہے. ایک نئی کیفیت آ رہی ہوگی. میں گورنمنٹ جو ہے وہ PTI کی ہے, لیکن وہاں سول جو حکومت ہے وہ, جیسے آپ نے کہا کہ فوج کے پیچھے اب سول ایڈمنسٹریشن بھی تو ہونی چاہیے.
وہ تو ہمیں ایبسنٹ ان کا تو آپ کو بڑا پتا ہے ہی کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جہاں سمپیتھیٹک پر معاملہ آپ ہے. نے اپنے صوبوں کو وسائل سے مالا مال کیا، وہاں پر امن و امان کی ذمہ داری ان کی ہے. اور اگر کے پی کے اندر ہنگامی اور غیر معمولی صورتحال طاری ہو رہی ہے تو اس کے لیے جواب دہ تو کے پی حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیسے جواب دہ کریں گے ہم؟ نہیں، آپ جب جواب دیکھیں، بات یہ کہ اس کل ملک کے خواجہ اندر آصف صاحب نے کہا کہ جنوبی اضلاع میں جی وہ جو طالبان ہیں وہ رات کو گشت کرتے ہیں، تو وہ کس کی بلیسنگ سے تو ہوتا ہے؟ آپ یہ کس کیسے کے فرق، گھر آپ ان میں کیسے فرق گھسنے میں؟ کرتے ہیں؟ آپ کبھی وہ کو اپنے آپ گھروں کی میں گھس مقامی گئے ہیں. انتظامیہ مضبوط ہوگی تو فرق پتہ چلے گا. یہی بات تو ہے. بات یہ کہ یہ بنیادی طور پہ میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف فوج کی ذمہ داری نہیں، اور آپ تو تاریخ کے طالب علم ہیں کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ صرف فوج نہیں جیتی، وہ قومیں جیتی ہیں، اور قومیں فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. فوج تو روز قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی فوجی نے اس بنیاد پہ کہ جی یہ اشاعتوں کا عمل شروع ہے وہ گھر واپس آ گیا ہو. دیکھیں وہ لیکن زمین میں کے اب ایک تحفظ کے سوال لیے پوچھنا چاہتا ہوں. جو طاقتیں ہیں جیسے کبھی امریکہ ہو گیا، امریکہ کو سی پیک نہیں پسند ہے، میں ماننے میں کیا حرج ہے؟ 100% ٹھیک تو ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ سلمان صاحب یہ نہیں معاملہ ہوا کہ امریکہ کو ایک سیاسی قوت ملی ہے جو کہ جن اداروں کو وہ بلیک میل کرنا چاہتا تھا وہ سیاسی قوت کے ذریعے بلیک میل کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہے معاملہ. دیکھیں، آپ جب امریکہ کو اصل میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے دوست اور دشمن کا. امریکہ کے ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ہنری کسنجر جی، آپ کو یاد انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوتے، ہم اپنے مفادات کے تابع دیکھتے ہیں. پھر ہم نے کیوں اپنے کاندھے دیے امریکہ کو؟ دیکھیں یہ دہشت گردی کی جنگ تو امریکہ کی جنگ تھی، اور امریکہ یہاں سے چلا گیا. یہ مغربی بارڈر تو سیف تھا. مغربی بارڈر پہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ جو نیوکلیر پاور بن گئے، اگر وہ اکنامک پاور بھی بن گئے تو پھر بھارت کی جو علاقائی اہمیت یا وہ بڑا ہے، پھر پاکستان کی اہمیت بڑھے گی. اور پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم قوم دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی اختیار نہیں کرے گی، یہ جو جن ہے یہ قابو نہیں آئے گا. ماضی کے اندر ہمارے سیکورٹی اداروں نے یہ جن قابو کر کے دکھایا. یہ نیا فیز ہے. یہ نیا فیز کب آیا؟ جب آپ نے ٹی ٹی پی کو یہاں لا کر بسانے کی بات کی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ریڈیو تہران سے میں نے خبر سنی تھی، ہمارا پروگرام چل رہا تھا، تو مجھے اس وقت یقین نہیں آیا کہ آپ نے بغیر پوچھے ہوئے پاکستان کے کیبنٹ میں یہ فیصلہ، ایک صاحب نے اٹھے، اس نے یہ فیصلہ کر دیا. اور اس کا مطلب وہ صاحب کسی عالمی ایجنڈے پہ تھے. عالمی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کو غیر مستحکم اس لیے کرنا ضروری ہے کہ پاکستان پہلی نیوکلیر پاور ہے عالم اسلام کی، اور یہ آج تک ہضم نہیں ہو پائی، ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے. اور سر مقبوضہ کشمیر کا جو یوم الحاق پاکستان ہے کشمیر کا، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین دیکھیں، آپ جب جدوجہد آزادی کشمیر یا کشمیریوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو وہ فطرتاً آزادی پسند ہے. ایک کامن فیکٹر بتاؤں فلسطینیوں میں اور کشمیریوں میں ایک ہے. نیور سرنڈر. اور اچھا آپ نے بڑی اچھا بڑا ٹائم پہ آپ نے بتایا کہ آج اگر عالمی امن نہیں ہے کہ دنیا میں سب ریزولیشنز جہاں پر ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ مشرقی تیمور میں ہوں، سوڈان میں ہوں، ایریٹریا میں ہوں، سب پہ ہو جاتا ہے. فلسطین اور کشمیر کی ریزولیشن پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں. کیا ان کے خون کا رنگ سرخ نہیں ہے؟ کیا یہ گوشت پوست کے انسان نہیں ہیں؟ اور آپ نے جب یوم الحاق پاکستان کی بات کی ہے تو میں خان صاحب آپ کو یاد کراؤں، میرا نا کشمیری لیڈروں سے بڑا رابطہ رہا. میں پاکستان سے باہر سب سے بڑا پاکستانی علی گیلانی کو سمجھتا تھا، سید علی گیلانی. دیکھیں وہ اس کشمیر کی موومنٹ کے سرخیل تھے، بالکل ٹھیک، اور اس کا ایک ایک لمحہ انہوں نے اپنی کشمیر کی جدوجہد کے لیے رکھا تھا. کشمیری جو ہیں آج 10 لاکھ فوج وہاں پر مسلط کر کے کیا نریندرا مودی اور اس کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا وہاں پر تسلط قائم ہو چکا ہے؟ بلکہ وہاں سے کشمیریوں کے دل تبدیل کر لیے. کو حریت پسند جیت یہ اس خطے کے اندر یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے اس خطے کا. یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. کیا فلسطین کے اندر آپ نے 40-50 ہزار لوگوں کی شہادتوں کے بعد کیا اسرائیل نے وہاں اپنا تسلط قائم کر لیا؟ میں وہ واحد آدمی تھا جب 6 اکتوبر کو وہ واقعہ ہوا حماس کا. لوگ سمجھ رہے تھے 5-7-10 دن کے اندر جو ہوتا رہا ماضی کے اندر کہ وہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے، ایک حصہ وہ لے کے چلے جاتے تھے. میں نے کہا یہ اب ہضم نہیں ہونا، یہ اب ہضم نہیں ہونا. اور آج کیفیت کیا ہے؟ یہ جو بائیڈن صاحب کے جو پرابلمز ہیں وہ کیا پرابلمز ہیں؟ وہ فلسطین ہے. اور ایک اپریشیٹ ضرور کریں
دیکھیں ہم مغرب کے ناقد رہے ہیں. بائیڈن کا ویتنام میں فلسطین. دیکھیں توصیف صاحب میں بڑا ناقد رہا ہوں. ہم کہتے تھے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بڑے ٹچی ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ایشو پہ نہیں. کہ فلسطین کے ایشو پہ سب سے زیادہ رد عمل مغرب میں آیا. ہم نے تو نہیں دیا. مغرب کے تمام بڑے شہروں میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور ہمارے عالم اسلام کو سانپ سونگا رہا. کیوں سونگا رہا؟ فلسطین کا ایشو تو ہمارا ایشو ہے. وہ سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے اور ان کی ایک تاریخ ساز جدوجہد ہے. کیا فلسطین کی تحریک پہ انہوں نے قابو پا لیا؟ کیا حماس کو انہوں نے ختم کر لیا؟ یہی بات کشمیریوں کی ہے. دیکھیں کشمیر پاکستان کا یہ ایک بنیادی ایشو ہے اور یہ آج کا ایشو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کسی حکومت کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کبھی اس ایشو سے اس پہ کمپرومائز کر جائے. ایک دفعہ جنرل مشرف صاحب نے کوشش کی تھی اور مجھے یاد ہے کہ کتنا ریاکشن آیا تھا. لیکن ایک بات میں آج آپ کے پروگرام میں ضرور اٹھاؤں گا کہ ہمارے ایک سابق پرائم منسٹر بانی پی ٹی آئی انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بڑی جرت مندانہ تقریر کی تھی. لیکن یہ کیا ہوا کہ انہی کے دور کے اندر وہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. یہ عالمی ایجنڈا تھا. سر وہ بڑا کلیئر ہوں, میں بات نہیں کرنا چاہتا. آدھا گھنٹہ دھوپ میں تو کھڑے ہوتے رہے. سر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کے آرمی چیف کو پینٹاگون میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی تھی. کس چیز کے عوض دی گئی تھی؟ دیکھیں یہ کور ایشو ہے پاکستان کا, یہ پاکستانیوں کا ایشو ہے. اور وہاں پر اگر انڈیا اپنا تسلط, وہاں پر ایک جیل انہوں نے بنائی ہے. ویسے تو جنت نظیر کشمیر ہے. کشمیریوں کے دل پاکستانیوں کے لیے بڑھتے ہیں, ہمیشہ تڑپتے ہیں اور وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, علاقے پاکستان کی. یہ 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم کی قیادت میں وہاں کی تمام پولیٹیکل فورسز نے ایک علاقے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی. اور پھر عوامی ول کے اگینسٹ 26 اکتوبر 1947 کو وہ جو ڈوگرا راجہ تھا اس نے وہاں پر قبضہ کر لیا. قبضہ آپ دلوں پہ نہیں کر سکتے, آپ علاقے پہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا انڈیا مستحکم ہو گیا؟ کیا وہ جو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑی جمہوریت ہوں اور وہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا گیا ہے؟ بات یہ کہ کشمیریوں کو 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنے جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. اور خان صاحب یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. بعض اوقات اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں لیکن کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, ہم وہ نہیں کر سکے. بات یہ کہ پاکستان کو تو مورد الزام اس لیے ٹھہرایا جاتا ہے, میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں پاکستان کو اس لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور پاکستان کی جو انتہا پسندی ہے, شدت پسندی ہے, وہ جناب وہ جو سب سے بڑی جمہوریت تھی, جتنی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوئی ہیں, وہاں پر امریکی انتظامیہ اور جو مغربی حکومتیں ہیں ان کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, وہ انڈیا کو ایک منڈی سمجھتے ہیں. اور میں اس تناظر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اب جنگیں ٹینکوں اور توپوں سے نہیں ہونی, اب گولے نہیں برسائے جانے. اب یہ معاشی جنگ ہے اور معاشی جنگ جیتنے کے لیے جب بھی آپ کی حکومتیں سالڈ اقدامات کرتی نظر آتی ہیں تو پھر دہشت گردی کا محاذ گرم ہوتا ہے. اس دہشت گردی کے سدباب کے لیے جہاں پر یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی فوج کے پیچھے قوم کو کھڑے ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے ایک قومی لائحہ عمل تیار ہونا چاہیے. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب تک آپ معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوں گے, پاکستان کے اندر توصیف صاحب اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ جسے آج تک آپ استعمال نہیں کر پائے. قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, ایک باشعور قوم ہے, ایک آپ کی ذہین نوجوان نسل ہے, آپ نے ان کے اندر نفرتیں بھر دی, غصہ بھر دیا, اس کا سدباب ہی نہیں. پولیٹیکل فورسز تو اپنی قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے. اس ملک کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے, غصہ پیدا کیا جاتا ہے, نفرت پیدا کی جاتی ہے. یہ کیسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ کیسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ اسلامیہ نے ہند کے پاس ایک پولیٹیکل لیڈرشپ آئی تھی, وہ انگلش بھی درست نہیں وہ اردو نہیں درست بول سکتے تھے, وہ انگلش میں خطاب کرتے تھے, سمجھ آئی, وہ کہتے ہیں یہ پتہ ہے کہ سچ بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ سچ دیکھیں بات یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں. لیڈرشپ کبھی نفرتیں پیدا نہیں کرتی, لیڈرشپ اپنے ریاستی مفادات سے نہیں کھیلتی, لیڈرشپ جو ہے دنیا بھر میں اپنے ملک کی جگ انسائی نہیں کرتی. لیڈرشپ جو ہوتی ہے معاشی حوالے سے دنیا کو یہ نہیں کہتی کہ میرا ملک کمزور ہونے جا رہا ہے, آپ اس کی امداد روک دیں. میرا خیال لیڈرشپ کو اپنے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور جب تک آپ اپنی سیاست کو پاکستان کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے, پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا سلمان صاحب, بنگلہ دیش میں بھی مظاہرے عروج پر ہیں
وہ ہر دفعہ بائیکاٹ کروا کے وہ شیخ حسینہ واجد کو انڈیا والے لے آتے ہیں الیکشن کروا کے، رات کو الیکشن شروع ہو جاتا آپ ہے. کو یاد ہے ان کا الیکشن کیسا ہوا تھا؟ جی مجھے ہمارے یاد ہے. الیکشن یہاں تو سیاسی پولیٹیکل فورسز کہتی ہیں نا ذرا بنگلہ دیش کے الیکشن اور ایک نہیں، کسی کو الیکشن نہیں لڑنے کسی کو لڑنے ہی نہیں دیا. لڑنے نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات فاشزم ہے، بہت بڑا فاشزم ہے وہاں پر جو بنگلہ دیش انڈیا میں جاری کے ہے. سابق صدر پرناب مکھرجی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جی ہاں، ہم نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا جنرل حسین محمد ارشاد کو اور خالدہ ضیاء کو بائیکاٹ پر آمادہ کرنے کے لیے. یہ وہ پہلے کی بات کرتے ہیں. یہ 2000 پتہ نہیں کب سے یہ برسر اقتدار ہیں، لیکن اب ساری پارٹیوں کو شاید غصہ ادھر ہی نکل رہا ہے جو مظاہرے ہو رہے ہیں. 32 لوگ مارے گئے ہیں. انہوں نے الیکشن نہیں تھا لڑنے دیا، ون سائیڈڈ الیکشن کروا کے حسینہ واجد صاحبہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنا وہاں پر تسلط مضبوط کر پائیں گی. یہ ایشوز ہیں لوگوں کے. جی دیکھیں جب تک آپ لوگوں کے ریئل ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تو عوامی طاقت کے آگے بند گولیوں کے ذریعے نہیں باندھا جائے. جب ریئل ایشوز کے ساتھ وہ منسلک ہوں، وہ کیا ایشوز ہیں؟ دیکھیں وہ سرکاری کوٹے کی بات کر رہے ہیں، وہاں کی نوجوان نسل ہے، ان کو بہت سارے ایشوز ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو طاقت سے مسل کے رکھ دیں گے، لیکن یہ رات آپ جس تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں اب وہ مذاکرات پہ آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت پر کیا ہوا اقدام جو ہوتا ہے وہ کارگر ہوتا ہے، اور یہ جو ہجوم ہوتے ہیں نا ان سے مذاکرات کا آپشن ہی بروئے کار آتا ہے. بنگلہ دیش میں حالات مجھے نہیں لگتا اسٹیبل ہوں گے. یہ تو خود وزیر اعظم بنگلہ دیش نے خود خراب کیا ہوگا نا. انہوں نے بجائے فوج یا پولیس کے ذریعے امن و امان جو ہے پیدا کرنے کی بجائے، اس کو بحال کرنے کی بجائے، اپنی پارٹی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اور جو کارڈر ہے جگہ جا کے لڑے ان سے. وہ جا کے لڑے، انہوں نے لوگوں کے سروں پر ہٹ کیا ہے. اپنی طاقت کا یہ کون سا یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. دیکھیں ڈیموکریسی آپ نے کہا یہ فاشزم ہے. بیٹھ کر بات چیت کے عمل کا نام ہے. پاکستان کے اندر نہیں ایسا مسئلہ. دیکھیں ماضی کے اندر توصیف صاحب ہم دیکھا کرتے تھے کہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، آپس میں لڑتی تھی، لیکن کبھی معیشت پہ سیاست نہیں ہوئی تھی، قومی مفادات پر سیاست نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ بھٹو صاحب جب انڈیا کے وزٹ پہ جانے لگے تو لاہور ایئرپورٹ پہ ساری اپوزیشن لیڈرشپ مولانا مودودی کو جیل سے نکال کے وہاں پر بلایا گیا، لیکن ایون اور 73 کا کانسٹیٹیوشن ہماری انہوں نے یونٹی تائید کی اور مثال. حمایت کی. اور بات یہ کہ بھٹو صاحب اعتماد کے ساتھ انڈیا گئے، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا طرز عمل پولیٹیکل ہوتا ہے. یہ جو آپ مجھے بنگلہ دیش کی مثال بتا رہے ہیں یہ پولیٹیکل نہیں، یہ فاشزم ہے. اور یہ طاقت کا زوم ہے. یہ طاقت کا زوم جو ہوتا ہے یہ دیر پا نہیں ہوتا، یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. اور انڈیا بڑا پریشان ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جی کل تک وہ 5 لوگ وہاں پر مارے گئے تھے، اب مزید 3 درجن کی بات ہو رہی ہے. اور طاقت کے استعمال سے کبھی استحکام نہیں آتا. طاقت اور قوت کا استعمال ایک وقت کے لیے تو ضروری ہوتا ہے اپنی عوام کے خلاف. اور یہ بھی میں آپ کو ایک تاریخی چیز بتاؤں کہ جو فورسز ہوتی ہیں نا یہ اپنے لوگوں سے زیادہ دیر نہیں لڑتی، بالکل، کیونکہ فورسز تو ایسٹ ہوتا ہے اور فورسز اپنے عوام سے نہیں لڑتی. یہ تاریخی مثال پاکستان میں بھی موجود ہے ویسے. جی بالکل ٹھیک. لیکن یہ جو اب انڈیا کو تو بڑی پریشانی ہے. انڈیا نے تو ایک حکومت لانچ کی ہوئی ہے ایک پراکسی کے طور پر. اب انہوں نے بھی ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ بھی انڈین شہری جو ہیں وہ بنگلہ دیش کا رخ نہ کریں. اس لیے کہ وہاں جو صورتحال طاری ہوئی ہے یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو جائے گی. تو بات یہ دیکھیں آپ نے تو مثال دے رہے تھے وہ انڈین پریزیڈنٹ کی، آپ نے نریندر مودی کا نہیں کہ ہم نے وہاں پر کس طرح لانچ کیا تھا. وہاں پر یہ مکتی بانی کس نے بنائی تھی؟ پاکستان کو توڑنے میں بنیادی اسی مکتی باہنی کا سر ابھی بھی رولا ہے کہ اسی مکتی باہنی کے لوگوں کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو پہلے نوکری ملنی چاہیے. ان کا 30% کوٹا ہے. دیکھیں آپ اپنے لوگوں کو ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں تو ڈیموکریسی یہی ہے. وہ وہاں پر جو تجربہ کرنا چاہ رہی ہیں طاقت اور قوت کے استعمال سے، یہ اس کی حکومت کی مضبوطی کا باعث نہیں ہوں گی. اور جب آپ اپنے عوام کو کچلنے پہ لگ جائیں نا اور ان کے ریئل ایشوز کو ایڈریس نہ کر پائیں تو اس سے انتشار بڑھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کو تحریک لبیک کے دھرنا میں بھیجا گیا تو شام کو پریس کانفرنس آ رہی تھی، عطا تارڑ صاحب موجود تھے، رانا ثناء اللہ. اس کا مطلب جا کے انہوں نے کوئی بات چیت کی ہے. اور وہ لوگ جو اسلام آباد میں 5-6 دن سے ایک غیر معمولی صورتحال طاری کیے ہوئے تھے، یہ بات چیت میں ایک طاقت ہے. یہ مذاکرات ایک قوت کا نام ہے. بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے، شام کو مذاکرات کیے ہیں، دھرنا انہوں نے ختم کروا دیا ہے کہ جو سلگتے ایشوز ہوتے ہیں ان کا حل یہی ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں ابھی حالات سنبھلنے والے نہیں ہیں. ایک دفعہ جب لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تو وہ اثرات رہتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا یہ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے جنگ جاری ہے اور ایک قربانیوں کی داستان ہے
کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور مزاحمت کاری کی بھی ایک داستان ہے جو کہ رکنے کا نام. میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے زندگی میں پہلی دفعہ دراصل اب ہی جنگ لڑ رہا ہے، ادروائز 6 دن میں بھی جنگ ہم نے ختم تو کی. دلچسپ بات اگر آپ نے لاسٹ ویک آپ چونکہ فورن میڈیا دیکھتے ہیں جی ان کا جو سابقہ آرمی چیف تھا جو اب وزیر دفاع ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں نیتن یاہو کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم معاشی صورتحال ہماری ابتر ہو رہی ہے، لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے، معاشی ایکٹیویٹیز ختم ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اب آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ امریکہ جس کا پریزیڈنٹ اور سیکرٹری آف اسٹیٹ تل ابیب میں جا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ فاصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن سلمان صاحب وہ فاصلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر امریکنوں کا انہوں نے رخ دیکھ لیا نا کیا ہے. اور امریکہ کے اندر یہ جو یونیورسٹیز ہیں نوجوانوں نے کمال کر دیا وہاں پر کہ وہاں پر انہوں نے اپنے یونیورسٹیز کے پرچم اتار کے انہوں نے اپنا فلسطین کے پرچم لے رہے ہیں، اور بلا رنگ بلا نسل بلا مذہب انسانیت وہاں پر انسانیت کے نام پر. ہمارے اندر کیوں نہیں آئی؟ اس پہ بھی کبھی بات کرنی چاہیے. اس پر کرنی چاہیے، ویسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارا عالم اسلام بات ہے کہ عالم اسلام کے لوگ تو فلسطینیوں کے لیے کر بٹنے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی جو حکومتیں ہیں وہ ادھر دیکھتی ہیں 7 سمندر پار، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو 7 سمندر پار والے ہیں وہ بھی ہل چکے ہوئے ہیں. کہ آج جو صورتحال امریکہ کے اندر طاری ہے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں انتہا پسندی ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں ٹرمپ صاحب پہ جس نے گولی چلائی ہے وہ ریپبلکن کا باقاعدہ کارکن تھا، اور ویسے بھی امریکہ میں سلمان صاحب بہت ساری، میں اس پہ پروگرام بھی کرنے جا رہا ہوں. سر آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر یا عالم اسلام کے اندر انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، امریکی معاشرے کے اندر انتہا پسندی ہے، سینکڑوں کے حساب سے پرائیویٹ آرمیز موجود ہیں، اور وہ سابقہ فوجی ہیں، سابقہ ایئر فورس کے اہلکار ہیں. لیکن میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر دوسری طرف آتا ہوں. 78 سال سے ایک ریاست مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور ایک دن بھی کشمیریوں کی طرح فلسطینیوں نے ایک دن بھی سرنڈر نہیں کیا. عرب ممالک نے اپنی جنگوں میں سرنڈر کیا ہوگا، انہوں نے نہیں کیا. تو یہ سسٹینیبل ریاست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ نہ فلسطینیوں نے کیا نہ کشمیریوں نے کیا ہے، اور اس طرح کے ایشو جو ہے نا جو لوگ ان پہ تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں اسٹیبل وہ بھی نہیں ہو سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی تھی. کیا ہوا؟ آج خود اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عالمی تنہائی کے خلاف. اور یہ بات دیکھیں مجھے پھر دوبارہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں مغرب کو خراج تحسین پیش کر، اس کا مطلب ان کے یہاں انسانیت زندہ نہیں. آپ ضرور کریں. میں نے اتنے بڑے آپ لندن کے اندر دیکھیں، واشنگٹن کے اندر دیکھیں، نیو یارک کے اندر دیکھیں، فرانس کے اندر دیکھیں، آسٹریلیا کے اندر دیکھیں، لوگ باہر نکلے ہیں. اسپین ناروے کی گورنمنٹ نے انہیں تسلیم کیا ہے 15 سے 20,000 معصوم بچوں کو شہید کر ڈالا. آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے. یہ جنگلی ذہنیت تھی جس کو بروئے کار لایا اسرائیل. اس طرح معاملات یہ جو شہادتیں تو سلمان صاحب جو ہوتی ہیں وہ تو بچوں کو 4 سال کے بچوں کو، خواتین کو. لیکن ایک جو معاملہ ہے نا جو ہم نے جو موضوع رکھا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان مذاکرات بھی ہوتے ہیں جب وہ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے. جیسے 2006 میں ان کا ایک فوجی جو ہے وہ فلسطینی مزاحمت کاروں نے اغوا کر لیا، اور اس کے بدلے 5 سال لگے، 1027 فلسطینی رہا کیے گئے. اینڈ ٹو مائی سرپرائز جب میں پڑھ رہا تھا سلمان صاحب، اسرائیل کی جیلوں میں تقریباً 100 سے زائد فلسطینی خواتین بھی قید تھیں. اچھا مطلب انہوں نے یہ تفریق بھی نہیں کی. ویسے آپ نے یہ جو کویسچن اٹھایا ہے خان صاحب، یہ جو کچھ اب ہوا ہے، ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آج تک وہ مزاحمت قائم ہے، وہ اس لیے قائم ہے کہ انہوں نے بڑے امپورٹنٹ لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. جی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے پاس، حماس کے پاس. اور بات یہ کہ جب یہ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، مذاکرات ہمیشہ اسرائیل توڑتا ہے، فلسطینی نہیں توڑتے. وہ پھر کہتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات پاکستان کے حوالے سے کہتا ہوں، انڈیا کے مقابلے میں ہم چھوٹا ملک ہیں. ہمارے ان کے درمیان جو سلگتا ہوا ایشو ہے وہ کشمیر ہے. اور پاکستان پھر بھی، آپ پاکستان کی تمام حکومتیں اٹھا کے دیکھیں، تمام پرائم منسٹر برسکدار آنے کے بعد وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مذاکرات کی بات کمزوری کی علامت نہیں ہوتی. مذاکرات کی بات ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے، جو سیاسی کیس پہ، چونکہ انڈیا کا سیاسی کیس نہیں ہے، اسرائیل کا سیاسی کیس نہیں ہے، وہ جیت نہیں سکتے. کیا کہیں گے؟ ایک پوری تاریخ ہے. اور بات یہ کہ اگر عالم اسلام فلسطین صرف آپ ان کے ساتھ اپنے تجارتی روابط ایک دن کے لیے ختم کر جائیں، وہ سرنڈر کر جائیں، لیکن
مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. بات اچھا یہ کہ اس میں میں جو آپ کو لانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ معاملہ ہے کہ ایک فوجی جب اغوا ہوا تو 1027 لوگ رہا ہوئے، جس میں سے ایک وی آئی پی لسٹ. کتنا امپورٹنٹ فوجی تھا جی وہ، اس کے لیے اتنے بندے انہیں رہا کرنے دیکھیں وہ اپنے بندے ٹھیک پکڑے ہوئے، بندہ ٹھیک پکڑا ہوا تھا. اچھا اس کے بعد 2014 میں بھی ان کے پاس آ گئے، اس وقت بھی پھر مذاکرات ہوئے، جنگ بھی ہوئی، ملیٹریلی بھی پھر اسرائیل اٹیک کرتا ہے جیسے اب کیا ہوا ہے. اچھا اور پھر وہ مختلف جو میڈیٹرز ہیں نا ان کو انگیج کرتا ہے، جس میں ایجپٹ ہو گیا، اب قطر ہے، پہلے قطر نہیں تھا 2006 والے میں، لیکن جرمن انٹیلیجنس کو بھی انوالو کیا، آئرش انٹیلیجنس کو بھی انوالو کیا، ان کے ذریعے میڈیشن ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے، امریکہ تو لازمی ہوگا. اب کیا ریشو دیکھتے ہیں، ایک کے بدلے 1027 ہے، جنگ بھی نہیں جیتی جا رہی، جنگ میں بڑی عظیمت ہے. دیکھیں بات یہ کہ میں آپ ہیں؟ کو ایک چیز بتاؤں، جس طرح انسان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے اور اندر سے کمزور ہوتا ہے. جب آپ فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی جدوجہد دیکھتے ہیں نا، جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم آزادی سے کم پر تیار نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے. میں آپ کو ایک انڈین جرنیل تھا، اس کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا، جو انڈین آرمی چیف تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد اسے کسی نے کویسچن کیا کہ یہ کشمیر کی جدوجہد پر آپ غالب کیوں نہیں آ سکے، تو وہ سوچ کے کہتا ہے کہ مسئلے کا سیاسی حل ہی بہتر ہے، طاقت مسئلے کا سیاسی حل نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں 10 دفعہ نیو دلی کو یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ طاقت کے ذریعے وہاں پر مسلط ہونے کی بجائے مسئلے کا سیاسی حل کریں. اور بات یہ کہ یہ ہمیں تاریخ بھی آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریزولیشنز جب یو این میں گئی تھی، یہ 18 ریزولیشنز تھی، اور یو این میں گیا کون تھا؟ انڈین لیڈرشپ گئی تھی. کہ آپ دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ، انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بھی بے وفائی کی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نریندرا مودی صاحب، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی شدت پسند، انتہا پسندی کا ہے. دیکھیں آپ ان کی اب اس کی طاقت کمزور ہوئی ہے نا، کسی نے تو کی ہے، نہیں تو وہ تو شدت پسندی، وہ تو دوبارہ آنے کی تیاری کر رہا تھا، اور اب وہ کرنٹ بھی کچھ دھیما پڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ انڈیا میں ہندوتوا وہ جیت خطے رہے کے تناظر میں ایک بات کہنا خان صاحب ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، ہم ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں. جب تک پاکستان کو معاشی حوالے سے ہم مضبوط نہیں کریں گے، ہم بڑی طاقت بھی نہیں بن سکیں. ہم نیوکلیئر پاور ضرور ہیں، ہمیں معاشی طاقت بننا ہے، اور معاشی طاقت میں جو ہرڈلز ہیں وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اب ہمارے اندر بھی یہ مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک اس مائنڈ سیٹ پر ہم قابو نہیں کریں گے اور اسے ایکسپوز نہیں کریں گے. ماضی کے اندر آپ کا دشمن کہتا تھا نا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے تو پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو دہشت گرد ہیں یہ آپ کے سیکورٹی اداروں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آپ یہ بات ذرا سمجھیں، اس لیے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سیکورٹی ادارے غیر مستحکم نہیں ہوں گے، ان کے اندر وہ جذبہ اور غلبہ ہے وہ ماند نہیں پڑے گا، ہم یہاں پر اپنے ایجنڈے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایجنڈے میں سر فہرست یہ ہونا چاہیے کہ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے اندر یہ 10-12 سال سے یہ سلسلہ آیا ہے، اور اس کے مجرم صرف سیاستدان نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو غیر مستحکم کیا اپنے کچھ فیصلوں کے نتیجے میں. میں سمجھتا ہوں کہ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے پولیٹیشنز کو اپنی سیاست کو پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے. دنیا کی کامیاب جمہوریتوں میں آپ دیکھیں کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر جب ان کے سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو قوم مطمئن ہوتی ہے. اس لیے مطمئن ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے ہمارے لیے کر رہے ہیں، یہ سر جوڑا ہمارے لیے ہے، یہاں نہیں کہ ہم تو اپنی پارلیمنٹ کو بروئے کار ہی نہیں لاتے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جن گمبھیر صورتحال سے ہم دو چار ہیں، جو ایشوز ہیں، اس پر بھی ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی پارلیمنٹ کو بھی بروئے کار لے آنا چاہیے. بہرحال آپ نے ہمارا وہ سوال ٹال دیا ہے، کبھی فلسطین والا ہے، کبھی اب کتنے 120 ہیں. فلسطینیوں کی موومنٹ ختم ہونے والی نہیں، نہ کشمیریوں کی ختم ہونے والی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سلوشن ہونے والا ہے. یہ مزاحمتی جو جدوجہد ہوتی ہے جب لوگ اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک بات. اچھا سلمان صاحب، ایک تو جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا صدارتی الیکشن، اب جو بائیڈن کو رنگ میں دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں دیکھ رہا. میں آپ تو آج کی ہی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن صاحب کو اسی روز ہی رخصت لے لینی چاہیے تھی جب وہ ایک یونیورسٹی میں گئے تھے اور فلسطینی پرچموں سے ان کا استقبال ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن صاحب شروع سے ہی ہل چکے ہوئے ہیں. اور بات یہ کہ جو صورتحال وہاں پر طاری ہے
کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اس کو ایک مہذب قوم کے طور پہ دیکھتے تھے، اب انتہا پسندی ان کے اندر بھی آ گئی ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ ایک ذہنیت کا نام ہے، اور یہ ذہنیت کبھی معاشروں کے اندر استحکام نہیں لاتی۔ میں اس پر پروگرام کرنے جا رہا ہوں اور میں وہ ضرور آپ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ 3-4 ملکوں میں ٹرمپس آئے ہیں کہ وہاں کی آپ حالات کا اندازہ لگا لیں۔ ایون فرانس میں بھی فار رائٹ لوگ آ گئے، انڈیا کے اندر ٹرمپ انڈیا کے اندر تو پرانا ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے بھی یہاں کوئی تجربہ کر کے دیکھا یا نہیں؟ ہم نے دیکھ چکے ہیں جی، اور ہم بھگت چکے ہیں۔ بات یہ کہ بائیڈن صاحب یہ الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں، اب سوچنا یہ ہے کہ میں سوال اور پوچھ رہا ہوں، بائیڈن صاحب کی ریپلیسمنٹ کدھر ہے؟ دیکھیں، میں اسی پہ آج سوچ رہا تھا کہ ایک آپشن ابھی ریپبلکنز کے پاس موجود ہے۔ کون سی؟ کہ وہ اگر کوئی اچھا کینڈیڈیٹ لے آئے نا تو اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا کینڈیڈیٹ آپ کی نظر میں کون ہے؟ چلیں ہم گیس کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے 2 نام بتائیں، ایک ان کی خاتون کیملا ہیرس، اس کا نام آ رہا ہے، اور مشیل اوباما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اوباما کے بارے میں میرا ایک سافٹ کارنر اس لیے رہا ہے کہ اوباما صاحب کے آباء و اجداد گزرے والے سے تھے، اور میں آپ کو صرف اوباما صاحب کی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں ضروری، کہ جب اوباما صاحب کا الیکشن تھا نا تو اوباما صاحب نے اس خطے کا برننگ ایشو کشمیر کو قرار دیا تھا۔ جی بالکل، کہ آپ کشمیر کی وجہ سے ان کے کہہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی ذاتی تعلق؟ مجھے لگتا ہے نہیں، میں اس کی لائف سے بڑا امپریس ہوں۔ ٹھیک، میں اس لیے کہ وہ سیلف میڈ لوگ تھے، وہ کوئی کمپلیکس انہیں نہیں تھا، وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ بعد میں جا کے لیکچر دے کے بھی پیسے کما لیتے ہیں۔ میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں، یہ میں نے کوئی اپنی ہنچ نہیں آپ سے شیئر کی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک سروے کروایا جو لیک ہو گیا، اس میں یہ ہے کہ اگر مشیل اوباما، جو کہ تیار نہیں ہے الیکشن کے لیے، جو بائیڈن جب بھی ریٹریٹ کر جائیں کہ میں نہیں لڑ رہا، اگلے پروگرام تک ہو چکا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ 39% پھر ووٹر جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ہے، اور 50% جو ہے وہ مشیل اوباما کی طرف جا سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے پریزیڈنشل الیکشن دیکھیں، میں اس میں مجھے ہیلری کا الیکشن یاد ہے کہ یہ جو ہیلری کو تو رشیا نے مارا تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سروے میں وہ ہیلری جیتتی نظر آ رہی تھی۔ یہ صرف الیکشن کے اندر الیکشن ہی میٹر نہیں کرتے، اور بھی بہت ساری چیزیں میں ہیلری کا آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، اپسیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہاں جی، ہیلری کا تو یہ معاملہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیوٹی کوئین کے مقابلے میں وہاں انویسٹمنٹ کرنے ماسکو جناب چلے گئے تھے، اور وہاں سے روسیوں نے ہنٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد ان کی ہیلپ اس طرح کی گئی کہ کرائمیا میں بیٹھ کر وہاں ہیکرز نے ہیلری کلنٹن کی ای میلز ہیک کی، ڈیموکریٹک پارٹی کی کیں، اور صحیح ٹائم پر آ کے انہوں نے اس کو لیک کرنا شروع کیا، اور اس سے جو ڈیموکریٹک پارٹی کو نقصان پہنچا، اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتا، ورنہ سروے کے حساب سے ہیلری کلنٹن اور اگر جیت یہی رہی تھی۔ کویسچن میں آپ سے کروں کہ آپ کو کوئی اپسیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے امریکن الیکشن میں؟ میرا اپسیٹ جو ہے وہ وڈرال میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن از ناٹ ان الیکشن، وڈرال ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، 2-3 چیزیں سیاست میں نے سیکھی ہیں۔ ایک تو کبھی جو چیف ایگزیکٹو ہوگا یا بڑے منصب پہ رہنے والا بندہ، وہ جب ریزائن کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو جاتا ہے۔ دوسرا، جب ایک دفعہ اکھڑ جائے نا لیڈرشپ کہ جی اس نے رہنا، الیکشن لڑنا یا نہیں لڑنا، تو وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتی، وہ نتیجہ خیز اس کا نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے بائیڈن صاحب بہت پہلے سے اکھڑ چکے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے اس سارے ایشوز پہ اس کا جو طرز عمل تھا یا امریکی انتظامیہ کا طرز عمل تھا، اس نے انہیں بڑی امبیرسمنٹ سے دو چار بلکہ کہا جاتا ہے کہ فلسطین جو ہے جو بائیڈن کا ویتنام ثابت ہوگا۔ جی بالکل، جو صورتحال بنی ہے کہ امریکی انتظامیہ کسی اور طرف کھڑی تھی اور امریکن جو ہیں وہ کسی اور طرف کھڑے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت اچھی ہے۔ البتہ ٹرمپ کے والے سے جو لوگ خوفزدہ ہیں نا، میں انہیں کہتا ہوں کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کا کام ٹرمپ ہی کرے گا۔ نہیں، گولی لگنے کے بعد آپ ٹرمپ کو زیادہ پاپولر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہمدردی کی لہر ہمیشہ آتی ہے، ہمدردی کی لہر آتی ہے، لیکن بات یہ کہ زیادہ تر آپ کی پالیسیاں ہی کارگر ہوتی ہیں۔ کیا ٹرمپ صاحب کو امریکی پینٹاگون اور امریکی عوام قبول کر پائیں گے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ بائیڈن کا متبادل کون ہے۔ اچھا سلمان صاحب، ایک چیز جو ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگ، جو اسپیشلی ایشیا میں بیٹھے ہوئے لوگ یا اور بھی دنیا میں، ہم امریکہ کو گیج کرتے ہیں کہ اس کی جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ کس طرح ہوگی، فلاں صدر کی کیسے ہوگی، اور اس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ اس طرح ووٹ دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو امریکی ووٹر ہے وہ جو پرائرٹیز وہ یہ صدارتی امیدوار سیٹ کریں گے اپنی ڈومیسٹک لیول پر،
پر زیادہ توجہ کریں گے یا دیکھیں، خارجہ ٹرمپ معاملات پر؟ صاحب کی کیونکہ مجھے یوکرین یاد ہے پر کہ میں بھی ٹرمپ جنگ ہو صاحب رہی ہے اور کی فلسطین میں بھی پہلی ہو رہی ہے. جیت میں جو بڑی چیز تھی نا اس کا نیشنلزم تھا. ٹھیک ہے. وہ اپنا سب کچھ امریکنوں کے لیے کرنا چاہتا تھا. وہ دنیا بھر کے اندر جو امریکی افواج جنگوں میں اس نے واپس بلائی. اور یہ چیز اس کا مطلب امریکی عوام نے اس کی اس بات کو قبول کیا تھا اس نے کہ ہمیں اس معاملات میں یہی نہیں کہا چاہیے. کہ نیٹو والے 2% اپنا جی ڈی پی کا ڈالیں, تائیوان اپنی حفاظت کے لیے پیسے دے ہمیں, ہم تب حفاظت کریں گے. ایون جاپان کے بارے میں بھی یہی کہا. تو باتیں تو وہ کرتا ہے لیکن وہ ساری باتیں اس نے تب بھی پوری نہیں کی. دیکھیں, آپ امریکی پریزیڈنٹ کو اتنا مضبوط نہ سمجھیں. ٹھیک بات. وہاں پر وہاں کے ادارے بھی بڑے مضبوط ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر بھی دیکھیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے ریاست کے مفادات کے حوالے سے. حکومتیں اپنی مرضی, ایک تجربہ آپ نے پاکستان کے اندر کر کے نہیں دیکھ لیا, وہ 1 پیج والا, کہ بعض تاریخ تجربے سے سیکھنا چاہیے اور بعض یہ کہ جن کو دیکھ لیا جی اس شخص کو لانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا تھا اور سب نے بھگتا ہے. جس نے جتنا رول ادا کیا تھا, جس نے جتنا احسان کیا وہ بھگتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خارجہ پالیسی بھی میٹر کرے گی امریکی ووٹر کے لیے؟ 100%. دیکھیں, بات یہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں چائنا دیکھیں کہ وہ کسی جنگ میں نہیں الجھتا. وہ اپنے معاشی مفادات کا تحفظ بھی کرتا ہے اور معاشی طور پہ اپنا ایک رول بھی اس نے بنایا دنیا کے اندر. وہ ایک بڑی معاشی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے. اسی لیے وہ پریشان ہیں, وہ چائنیز سے بہت پریشان ہیں. اور یہ آپ کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اس خطے میں آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاؤں. جب یہ 1 بیلٹ 1 روڈ کانفرنس ہوئی تھی تو چائنا کے اندر, تو اس وقت کے پریزیڈنٹ تو وہی ہیں, پریزیڈنٹ شی نے اپنے خطاب میں ان کے رائٹ ہینڈ پہ نواز شریف صاحب بیٹھے تھے اور لیفٹ ہینڈ پہ طیب اردوان صاحب بیٹھے تھے. اچھا. اور انہوں نے اپنی سپیچ میں پاکستان کی اہمیت کی بات کی تھی, پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کی بات کی تھی, سی پیک کے عمل کی بات کی تھی, اور ساتھ یہی بات کہی تھی کہ پاکستان بھی ٹیک آف کرے گا اور ہم اپنے معاشی مفادات کا تحفظ بھی کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت کے پرائم منسٹر کو میں نے اسی روز کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ شی کا خطاب ایک شخص کے لیے بھاری ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کس کے لیے؟ میں نے کہا میرے مخاطب کے لیے. اس لیے کہ انٹرنیشنل فورسز کو پتہ تھا کہ پاکستان مضبوط ہوا تو پھر ان کے مفادات پر زد پڑے گی. اس لیے کہ ان کی ترجیح انڈیا ہے, چائنا کی ترجیح پاکستان ہے, اور جو لوگ بھی اپنے دوست اور دشمن کا تعین درست کر لیتے ہیں وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتے. اچھا, یہ جو ایک تو صدر موجود ہے نا جو بائیڈن, اور ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اچھا, جو بائیڈن کی جگہ کوئی بھی آ جائے ڈیموکریٹک پارٹی کا یا جو بائیڈن خود ہوں, اس سے ہمیں کیا. جو چائنا رشیا بلاک اور ایس سی او تنظیم جو ہے, اس میں میرا خیال انڈیا جو ہے اس کو مسئلہ ہے کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم اس کا نام ہے, وہ شاید اس میں ویسے جو ہے وہ اپنا رول پلے بھی نہیں کرنا چاہتا. چائنا کے حوالے سے جو ایک ٹگ آف وار شروع کی ہے, اس میں کوئی چینج نظر آتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو آپ نے بڑا اچھا یہ کویسچن کیا ہے. شنگھائی کانفرنس میں اس کی ساری اس پہ میری نظر بھی رہی. پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی جو بات کی, رشین پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی, رشین نے اپنا انٹرسٹ شو کیا, اسٹیل مل انہوں نے کہا ہم چلا دیں گے. بات یہ کہ یہ ایک نیا بلاک تھا اور ہم پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو افغانستان کے تناظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری خارجہ آفس نے پالیسی آج سے 10 سال پہلے بنائی تھی کہ اس خطے کے ایشوز اس خطے میں حل ہونے چاہیے, اور اس طرف ہم بڑے بھی ہیں. اور پھر مجھے یاد ہے کہ ایک چینی پرائم منسٹر نے آپ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو ایک میسج دیا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہوتا ہے, چونکہ وہ وقت پہ آپ کے کام آتا ہے. جب بھی پاکستان پر معاشی حوالے سے مشکل وقت آیا, چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا, اور جب بھی اس خطے کے تناظر کے اندر آپ کو سفارتی محاذ پر کسی سے مشورے کی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے چین کے ساتھ ضرور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے دوستی رکھیں, لیکن وہ دوستی اپنے مفادات پر کمپرومائز کر کے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملا ہے کہ دہشت گردی کا, کہ دہشت گردی کی جنگ امریکہ کی جنگ تھی. ہم نے اپنا کاندھا فراہم کیا, ہم نے اپنا بہت نقصان کیا. سلمان صاحب, پاکستان کے ساتھ جو کیاس میں پروپیگنڈا پاکستانی اداروں کے خلاف, شخصیات کے خلاف ہوتا ہے, آپ نے اس میں غور کیا کہ چائنا کے خلاف بھی پروپیگنڈا جاری ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے چائنا آپ کے ساتھ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دوست کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے. نو دیکھیں, وہ کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. جی بالکل. بات یہ کہ اس وقت اس خطے کے دیکھیں نا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. جب آپ پاکستان کے اندر سے کمپین لانچ ہوئی, میں سوشل میڈیا پہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے,
اس وقت آپ کے فارن منسٹر تھے بلاول بھٹو زرداری، اور یہ 9 مئی جب آپ ذکر کرتے ہیں تو صرف 9 مئی امپورٹنٹ نہیں، اگر آپ 1 سے 9 مئی تک کے واقعات دیکھیں، جی کبھی بالکل، اخبارات سارے کے نکال سارے کے دن دیکھیں، بالکل ٹھیک تو کہہ رہے ہیں 3 یا 4 کو ان کا فارن منسٹر آئے تھے اسلام آباد اور بلاول بھٹو زرداری ساتھ کھڑے تھے. اس نے ایک بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیں گے. یہ ہوتا ہے دوست. اور پھر بڑا یوان آیا تھا پاکستان کے بالکل اندر بالکل اور صحیح آپ کرائسس سے نکلے گئے. اصل بات خان صاحب میرے خیال آپ وائنڈ اپ جی کر رہے وائنڈ ہیں، اپ. جب تک پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوگا یہ خطرات اور خدشات منڈلاتے رہیں گے، اور دہشت گردی کے سدباب کے لیے آپ کو ایک قومی بیانیہ اپنانا پڑے گا، فوج کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر دنیا نیوز. ناظرین، آپ نے ہماری یہ ساری سیر اصل مختلف موضوعات پر گفتگو سنی. امید ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.